الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن رمضان کے آخری اشرے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں سوال کرتی ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں آوازیں لگائی جاتی ہیں، خیر کے متلاشی آگے بڑھ، نیکیاں کما لے، اور برائی کی تلاش میں نکلنے والے اب تو باز آ جا کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ چکا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن رمضان کا جو آخری عشرہ ہے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں، رمضان کے آخری 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے تھے، رات انہیں سونے نہیں دیتے تھے، اور خود بھی رات بیدار رہتے تھے، اور اپنا لنگوٹ کس لیتے تھے، یعنی کہ عبادت کے لیے مصروف عمل ہو جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں میں 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے سب دنیاوی امور سے کٹ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور خوب اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں آپ قرآن پاک کا دور کرتے تھے، بلکہ آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان ہے اس میں آپ نے جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور 2 بار کیا ہے۔ تو اس لیے رمضان کے آخری 10 دنوں میں 10 راتوں میں خوب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کا اہتمام کیا جائے، اور اعتکاف کیا جائے، اور شب قدر کی تلاش کی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شب قدر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ عظیم رات جس رات قرآن پاک نازل ہوا وہ شب قدر کی رات ہے۔ پھر اللہ اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے، یعنی کہ شب قدر کی اہمیت کو مخلوقات میں سے کوئی صحیح معنوں میں نہیں پا سکتا۔ پھر اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ ایک جانب شب قدر کی رات کی عبادت ہو، اور دوسری جانب 1000 مہینوں کی عبادت ہو، یعنی کہ 83 سال کی عبادت ہو، تو شب قدر کی رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی جن 1000 مہینوں میں شب قدر نہ ہو۔ شب قدر وہ عظیم رات ہے جس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور فجر تک یہ امن و سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس رات بڑے بڑے امور کے فیصلے ہوتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، یاد رہے کہ فیصلوں والی رات شب قدر کی رات ہے جو رمضان میں ہوتی ہے، اور یہ کہنا کہ شعبان کی 15ویں رات فیصلوں والی رات ہے یہ بالکل غلط ہے، قرآن پاک کے خلاف ہے۔ تو شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات ہوتی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، اور کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ 27ویں رات شب قدر قرار پائی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ 27ویں رات شب قدر ہے، لیکن وہ آپ کے زمانے میں ایک رمضان کا واقعہ ہے، ورنہ شب قدر کبھی 21ویں ہوتی ہے، کبھی 27ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 29ویں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ 21ویں رات شب قدر قرار پائی تھی، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ شب قدر کو تلاش کرے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ رمضان کے آخری عشرے کی جتنی طاق راتیں ہیں ان میں بیدار رہا جائے، تلاوت کلام پاک کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، نفل نماز ادا کرنے کے لیے،
اور قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے کے لیے جب آپ 5 کی 5 راتیں اس حالت میں گزاریں گے تو یقیناً ان میں سے کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوگی اور آپ اس عظیم فضیلت کو پا لیں گے، اور شاید یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شب قدر کی تحدید نہیں فرمائی اور اسے ہم سے مخفی رکھا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے شب قدر مل جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات شب قدر ہے، تو میں کیا سوال کروں، کیا دعا کروں، کیا مانگوں؟ تو پھر آپ نے کہا تھا یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم اشرے میں اپنی خوب عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس اشرے میں اپنے آپ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنا کلام صحیح معنوں میں تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔